2024 को इलेक्शंस का साल भी कहा जा रहा है, जहां पर दुनिया भर में तारीख में पहली दफा इतने ज्यादा वोटर्स पोल में हिस्सा लेंगे। कम से कम 64 मुल्क जो दुनिया की लगभग 49% आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं, कौमी इलेक्शंस का इनेकाद करेंगे। इन इलेक्शंस का रिजल्ट बहुत से लोगों के लिए आने वाले कई सालों तक अहम रहेगा। इन ममालिक में टॉप ऑफ द लिस्ट अमेरिका के इलेक्शंस हैं, जो कि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के दरमियान न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट करने के लिए होंगे। अमेरिका के दुनिया पर असर और रसूख की वजह से इन इलेक्शन का दुनिया पर एक गहरा असर पड़ेगा। ये इलेक्शंस 5 नवंबर 2024 को होंगे, जिसमें कैमला हैरिस, जो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से पहली अमेरिकन स्याह फाम खतून की हैसियत से सदर के इलेक्शंस में हिस्सा लेंगी। याद रहे कि कैमला हैरिस मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन में वाइस प्रेसिडेंट भी है और डेमोक्रेटिक पार्टी की मौजूदा प्रेसिडेंट जो बाइडन पर शदीद तनकीद के बाद जो बाइडन अपनी नॉमिनेशन से दस्तबरदार हो चुके हैं और कैमला हैरिस अब डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से सामने आई है, जबकि रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मैदान में हैं और जिन पर 13 जुलाई 2024 को इलेक्शन कैंपेन के दौरान एक असैसिनेशन अटेम्प्ट भी हो चुकी है। और इस बात का भी तासुर दिया जा रहा है कि इस वाक़े की वजह से उन्हें सिंपैथी वोट मिल सकता है, जो एक दफ़ा फिर उन्हें व्हाइट हाउस पहुंचाने में मदद करेगा। 2024 के अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से इंटरनेशनल कम्युनिटी पर गहरा असर पड़ने की तवक्को की जा रही है। जहां मौजूदा वाइस प्रेसिडेंट कैमला हैरिस की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से अभी तक वाज़ेह सूरत हाल सामने नहीं है, वहीं अगर साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा मुंतखब होते हैं तो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अमेरिका ग्लोबल गवर्नेंस से पीछे हटकर ज़्यादा नेशनलिस्टिक अप्रोच अख्तियार करेगा। जैसा कि अपने पिछले रूल में ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट का स्लोगन लगाया था। अगर ग्लोबल साउथ यानी कि तरक्की पजीर ममालिक या दूसरे लफ्जों में डेवलपिंग कंट्रीज को सामने रखा जाए तो एक्सपर्ट्स उम्मीद नहीं रखते कि अमेरिका की उन मुल्कों के साथ पॉलिसी में कोई बड़ी तब्दीली आएगी, चाहे कोई भी इलेक्ट हो, क्योंकि पिछले चंद डेकेड्स में अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में काफ़ी कॉन्टिन्यूटी रही है। फिर भी वो यूएस के इलेक्शंस को एक ऐसा मुकाबला समझते हैं जो प्रो मल्टीलैटरलिज्म और एंटी मल्टीलैटरलिज्म के दरमियान हो रहा है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि क्लाइमेट चेंज के मामले पर तमाम कंट्रीज का मिलकर बैठना और पेरिस एग्रीमेंट पर साइन करना प्रो मल्टीलैटरलिज्म की एक मिसाल है, यानी कि एक कॉमन गोल की तरफ सबका मिलकर काम करना, जिसकी सपोर्टर डेमोक्रेटिक पार्टी है। जबकि दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का लास्ट टेन्योर में यूएस का अकेले ही पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉल एंटी मल्टीलैटरलिज्म की एक मिसाल है। मजीद ये कि अमेरिका दुनिया को वेस्ट वर्सेस ईस्ट, डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी के तौर पर देखता रहेगा, जिससे ये जाहिर होता है कि एक सोसाइटी या स्ट्रक्चर दूसरे से बेहतर है। ये पर्सपेक्टिव बेस्ड है उस डीपली रूटेड ग्लोबल इनजस्टिस पर जो अब तक वेस्टर्न पावर्स और मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड के दरमियान फासला बरकरार रखे हुए है। हिस्टोरिकली ग्लोबल नॉर्थ ने ग्लोबल साउथ के ऐसे इनिशिएटिव्स को स्ट्रांगली सप्रेस किया है जो एक ज़्यादा बैलेंस्ड और जस्टिस बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए। इसकी काफ़ी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि 1970 का न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर यानी नियो, जिसका मकसद एक ऐसे सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाना था जिससे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और ट्रेड प्रैक्टिसेस में इक्वालिटी आए। फिर बार बार डेवलपिंग कंट्रीज के लिए डेट रिलीफ की मांग किए जाना, और फिर 1994 का ट्रिप्स एग्रीमेंट, जिसका मकसद था टू इंश्योर अफोर्डेबल एक्सेस टू मेडिसिन्स। ये वो सब इनिशिएटिव्स हैं जो ग्लोबल नॉर्थ की जानिब से शदीद ऑपोजिशन पर कामयाब नहीं हो सके। ग्लोबल साउथ में बहुत से लोग ट्रंप और प्रेसिडेंट जो बाइडन में अपने प्रॉब्लम्स के लिए सपोर्ट के हवाले से ज़्यादा फर्क नहीं देखते और दोनों एडमिनिस्ट्रेशंस के इक़दामात को ज़्यादा तौर पर सिंबॉलिक समझते हैं। और इसी वजह से ग्लोबल साउथ के बहुत से पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल लीडर्स अब अमेरिका पर ग्लोबल गवर्नेंस को रिफॉर्म करने के लिए भरोसा नहीं करते, बल्कि वो नए कोलैबोरेटिव रिलेशंस और अल्टरनेट मल्टीलैटरल फोरम्स तलाश करते हैं जो उनके इंटरेस्ट को बढ़ावा दे सकें, जैसे कि ब्रिक्स या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, सार्क या CELAC वगैरह। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी हमेशा से ही अपनी डोमिनेंस को बरकरार रखने के लिए रही है, चाहे सदर किसी भी पार्टी से हो। इस डोमिनेंस को बरकरार रखने के लिए यूएस एस्टैब्लिशमेंट रूल्स बेस्ड ऑर्डर की इस्तेमाल करती है, जो साउथ अफ्रीकन स्कॉलर जॉन डूगार्ड के मुताबिक
اصل میں ایک انکلیئر اور ٹیسٹ ایگریمنٹ ہے جو ویسٹ کے انٹرسٹ کو بہترین طور پر سرو کرتا ہے، جس کو امریکہ اور اس کی الائیڈ کنٹریز اپنی مرضی کے مطلب نکالنے کے لیے استعمال کرتی ہیں، جس سے ان کی ڈومیننس برقرار رہ سکے۔ مثال کے طور پر امریکہ کس طرح انٹرنیشنل لا کو استعمال کرتے ہوئے رشیا کے یوکرین پر قبضے کی مخالفت کرتا ہے اور دوسری طرف اسرائیل کے فلسطین پر قبضے اور وار کرائمز کو سپورٹ کرتا ہے، اور اس کی پرواہ کیے بغیر کہ اسرائیل کی سپورٹ امریکہ کے ہیومن رائٹس کے نیریٹو کو کس بری طرح سے افیکٹ کرتی ہے۔ امریکہ ان سب سے پرے ہو کر اسرائیل کو ویپنز اینڈ آرمز پرووائڈ کر رہا ہے، اور ریجن میں اتھارٹیرین گورنمنٹس کو امریکہ کی سپورٹ کی وجہ سے جنگیں جنم لے رہی ہیں، جس کا پھر سب سے زیادہ فائدہ خود امریکن کارپوریشنز کو ہے۔ امریکہ اس حد تک دوسروں کے معاملات میں انٹرفیئر کرتا ہے کہ چاہے اپنا ملک ہو یا دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی ایسی موومنٹ جو کہ امریکن انٹرسٹ کے اگینسٹ ہو تو اسے دبا دیا جاتا ہے، چاہے یہ انٹرفیئرنس انٹرنیشنل لاز کے اگینسٹ ہی کیوں نہ ہو۔ اس پرسپیکٹو سے دیکھیں تو سمجھ آئے گا کہ کس طرح بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو کہ ہیومن رائٹس کی علم بردار ہے، اس ایڈمنسٹریشن نے ہیومن رائٹس کو نگلیکٹ کر کے عرب گورنمنٹس کو ویپن سیل کیے، اور یہی کچھ ٹرمپ کے لاسٹ ٹرنیور میں ہو چکا ہے۔ بائیڈن ایڈمنسٹریشن مڈل ایسٹ میں پیس اینڈ اسٹیبلٹی قائم رکھنے کے نیریٹو سے پیچھے ہٹ کر اسرائیل غزہ وار کو پروموٹ کر رہی ہے۔ UN ایجنسیز جو غزہ میں ریلیف کا کام کر رہی ہیں ان کی فنڈنگ کو روک رہی ہے، اور یہاں تک کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو بھی تھریٹن کر رہی ہے، جو کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن بھی کر چکا ہے۔ کانسیکوئنٹلی عرب کنٹریز اب US کو ریجن میں پیس اینڈ اسٹیبلٹی کے لیے ایک بڑا خطرہ سمجھ رہی ہیں، اور اس وجہ سے ٹرمپ کا امریکہ فرسٹ کا سلوگن اور کیملا کا امریکہ از بیک کا سلوگن، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ دوسری جانب ایک امپریشن یہ بھی پایا جاتا ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے جس طرح اسرائیل اور عرب اسٹیٹس کے درمیان ڈپلومیسی کے ذریعے اسرائیل کو ایز اے اسٹیٹ ریکگنائز کرنے کا عمل شروع کیا تھا، وہ اس عمل کو جاری رکھیں گے اور 2 اسٹیٹ ریزولوشن کو پروموٹ کرنے کے لیے کام کریں گے۔ اور پھر فارن پالیسی ٹورڈز چائنا دیکھیں تو کیملا ہیرس کے US پریزیڈنٹ آفس میں آنے کے بعد موجودہ صدر کی پالیسیز ہی کنٹینیوڈ رہیں گی، مگر ایک ریپبلکن صدر یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس میں آنے سے ایک امپورٹنٹ پالیسی شفٹ کی امید کی جا رہی ہے، جس میں چائنا کے ساتھ ٹریڈ ٹینشنز بڑھیں گی۔ جیسا کہ اپنے لاسٹ پریزیڈنسی ٹینیور میں ٹرمپ نے چائنیز ایکسپورٹ کو US پہ ٹیرف لگایا تھا، جس سے اس بات کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ اس پالیسی سے چائنا کی اکنامک گروتھ برے طریقے سے افیکٹ ہوگی۔ مزید یہ کہ US کی کلائمیٹ چینج پالیسی سے بیک آؤٹ یا رول بیک کرنے سے الیکٹرک وہیکلز اور رینیویبل انرجی ریلیٹڈ پروڈکٹس کی ڈیمانڈ میں کمی آئے گی، جس کا اثر میٹلز، مائننگ اور انرجی سورسز پر پڑے گا۔ یورپ اور نیٹو کو دیکھا جائے تو اس بات کی بھی ہائی پروبیبلٹی ہے کہ ٹرمپ اپنے اقتدار میں ایک بار پھر سے ہارڈ لائن اختیار کریں گے، جس میں نیٹو ممبر اسٹیٹس اور امریکن الائز پر ڈیفنس اسپینڈنگز کا زیادہ سے زیادہ برڈن اٹھانے کے لیے پریشر ڈالا جائے گا۔ پھر رشیا کی بات کریں تو چاہے ڈیموکریٹس کا کینڈیڈیٹ پریزیڈنشل جیتے یا ریپبلکنز کا، دونوں ایڈمنسٹریشنز اس کوشش میں رہیں گی کہ پیوٹن کے اقتدار کو فارن پالیسی اور نان ملٹری انیشیٹوز کے ذریعے کمزور کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یوکرین کی اسسٹنس کو جاری رکھا جائے۔ اور پھر کلائمیٹ چینج کی بات کریں تو ابھی تک کی ہونے والی پریزیڈنشل ڈیبیٹ سے ایک امپریشن یہ ملتا ہے کہ دونوں کینڈیڈیٹس نے کلائمیٹ کرائسس کو سائیڈ لائن کر رکھا ہے، لیکن ٹرمپ کی کلائمیٹ چینجز سے متعلق پالیسی کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ حال ہی میں US آئل ایگزیکٹو سے ہونے والی میٹنگ میں ٹرمپ نے یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ گورنمنٹ میں آنے پر وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے بنائے ہوئے انوائرمنٹل لاز کو ختم کر دیں گے۔ دوسری طرف انوائرمنٹلسٹس ڈیموکریٹک پارٹی سے بھی کچھ خاص امید نہیں رکھتے کہ ان کے دور حکومت میں جس تیزی سے انوائرمنٹ گریڈیشن کے لیے کام کرنے کی ضرورت تھی، اس رفتار سے کام نہیں کیا گیا۔ اب امیگریشن پالیسی کو دیکھیں تو گیلپ رپورٹس کے مطابق امریکن امیگریشن اور امیگرینٹس کو ایک اہم مسئلہ سمجھتے ہیں، اور اس ایشو کو کنٹرول کرنے کے لیے پاسٹ کی ایڈمنسٹریشنز نے کافی اقدامات اٹھائے ہیں۔ جون 2024 میں بائیڈن نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے اسپیشل سرکمسٹانسز میں بارڈر کو کلوز کرنے اور اسائلم کو لمٹ کرنے کا اختیار دیا تھا، جبکہ ٹرمپ نے اپنے پاسٹ پریزیڈنسی ٹرنیور میں 11 ملین ان ڈاکیومنٹڈ مائیگرنٹس کو ملک بدر کرنے کا حکم دیا تھا۔
اس بات کے چانسز ہیں کہ ٹرمپ امیگریشن پر ایک ہارش سٹانس لے گی، لیکن اس کے یو ایس اکانومی پر اچھے اثرات نہیں آئیں گے، کیونکہ یو ایس اکانومی میں ایک بڑا پورشن سکلڈ امیگرنٹ لیبر کا ہے، اور اگر امیگریشن پر بین لگتا ہے یا اگر ٹرمپ امیگرنٹس کو امریکہ سے نکال دیتے ہیں تو یہ چیز ڈائریکٹلی یو ایس اکانومی کو امپیکٹ کرے گی۔ اب نارتھ کوریا کو دیکھیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کو لے کر اس بات کی امید کی جا رہی ہے کہ اگر وہ صدر الیکٹ ہوتے ہیں تو وہ نارتھ کوریا کے ساتھ ٹاپ ڈاؤن اپروچ اختیار کریں گے، جیسا کہ انہوں نے اپنے پچھلے دور حکومت میں نارتھ کورین لیڈر کم یونگ ان کے ساتھ 1-to-1 میٹنگ کی تھی۔ لیکن اگر کیملا ہیرس الیکشن جیتتی ہیں تو اس بات کی پروبیبلٹی ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی طرح ان کی ایڈمنسٹریشن نارتھ کوریا کے نیوکلیئر آرسنل کو ڈسمینٹل کرنا چاہے گی، لیکن پروبیبل کیملا ہیرس ایڈمنسٹریشن کچھ خاص کامیابی حاصل نہیں کر سکے گی۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ امریکہ اوباما اور بائیڈن کے ٹینیور کے دوران اسٹریٹجک پیشنس کی پالیسی پر چلتا رہا ہے، اور اگر کیملا پریزیڈنٹ بنتی ہیں تو ہی اس پالیسی کی کنٹینیوشن ایکسپیکٹڈ ہے، بٹ ود ٹرمپ یو نیور نو۔ پھر ایران کی بات کریں تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی لاسٹ گورنمنٹ میں اوباما کی ایران کے ساتھ کی ہوئی نیوکلیئر ڈیل کو ختم کیا، بلکہ ایران پر مزید پابندیاں لگائیں، جس کی وجہ سے ایران کی ایکسپورٹس 2 ملین بیرلز پر ڈے سے کم ہو کر 3 لاکھ بیرلز پر ڈے سے بھی کم رہ گئیں، جس کا ایران کی اکانومی پر گہرا اثر پڑا۔ بعد میں بائیڈن کی موجودہ دور میں اس نیوکلیئر ڈیل کو بحال کرنے کے لیے کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں کی گئی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ٹرمپ اگر دوبارہ منتخب ہوتے ہیں تو کیا وہ ایران پر مزید پابندیاں لگائیں گے تاکہ ایران کی اسرائیل، سعودی عرب اور دوسرے گلف کنٹریز کی طرف پالیسی کو بدلا جا سکے، اور ایران کی لیبنان اور حزب اللہ اور یمن میں ہوتی باغیوں کی سپورٹ کو ودرا کروایا جا سکے۔ اور آخر میں اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ یو ایس الیکشنز کا پاکستان پر کس طرح امپیکٹ آئے گا۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہمیشہ سے ہی ایک رولر کوسٹر رائڈ رہے ہیں، خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کی لاسٹ رول میں یہ حالات کافی خراب تھے، جس کی وجہ سے امریکن نیریٹو تھا کہ پاکستان ٹیررسٹ کے لیے سیف ہیون ہے، اور ان کمپلینٹس پر کہ پاکستان طالبان سے ڈیل کرنے میں امریکہ کی مدد نہیں کر رہا، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے پاکستان کے سیکورٹی اسسٹنس کے 1.3 بلین USD اور بائیلیٹرل ملٹری کوآپریشن کو سسپینڈ کیے رکھا۔ ٹرمپ کے دوبارہ اقتدار میں آنے پر اس بات کے اسٹرانگ چانسز ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مزید کمزور ہوں گے، جبکہ دوسری جانب امریکہ انڈیا کو ایز اے اسٹریٹجک پارٹنر دیکھتا ہے اور ریجن میں اس کی سپورٹ کرتا رہتا ہے تاکہ چائنا کے انفلوئنس کو کم کر سکے۔ ٹو سمرائز، امریکن پریزیڈنسی جس کے پاس بھی آئے، چاہے وہ کیملا ہیرس ہو یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ، اس کا ورلڈ پالیٹکس پر امپیکٹ ضرور آئے گا، اور کرنٹلی تمام ممالک اس چیز پر فوکسڈ ہیں کیونکہ they all want to be prepared beforehand for anything that is coming ahead. That's for today. Hope you liked the video. Like the video and subscribe the channel.